نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان اور موضوع ہے میلاد کی برکتیں۔ انشاءاللہ میں دلائل و براہین کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے دامن کو تھامتے ہوئے میلاد مصطفیٰ پر گفتگو کروں گا۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول عموماً اور 12 ربیع الاول کو خصوصاً عقائد دو جہاں، سرور گون و مقام، شہنشاہ حسینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محافل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جانا مستحب ہے اور محبت رسول کی علامت ہے، جیسا کہ عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والی شان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے تمام لوگوں سے، بیٹے سے، والد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ سامعین محترم، ذکر میلاد مصطفیٰ حکم قرآنی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ ایام اور وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہو۔ حضور کی ولادت، حضور کی تشریف آوری اور حضور کی گناہگاری کی اللہ کی کسی نعمت سے کم ہے، مجھے کہنے دیجئے، اور یہ بالکل برحق اور بجا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام نعمت جلیلہ سے عظیم سے عظیم تر، عظیم سے عظیم تر، جلیل سے جلیل تر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن صراط میں احسان نہ جتایا۔ لیکن جب بات آئی تعداد دین کی تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا نبی بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے۔ سامعین محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، لیکن ایک سال کچھ مالی حالت بہتر نہ تھی، جس کی وجہ سے میں کھانے کا اہتمام نہ کر سکا۔ پریشان ہو گئے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، کرنا بھی ہے، لیکن پیسے بھی نہیں ہیں تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے تو انہوں نے کچھ بھونے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں بانٹ دیے۔ تو رات کو جب سوئے
تقدیر جگ اٹھی، قسمت جاگ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ وہی چندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم تشریف فرما ہے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آخر میں میرا میسج اور پیغام سماعت فرمائیں۔ جو اپنے دل میں موجود محبت رسول کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے گا، وہ میلاد کے دن اور مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے گا، وہ میلاد کے فیض و برکت کو پائے گا۔ لیکن جو خرافات مثلا رقص وغیرہ غیر اسلامی اعمال وغیرہ سے باز نہ آئے گا، وہ شخص میلاد کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شعر سے کرتا ہوں۔ مثال تیری چہرے پہ پر ہزاروں عید ربیع الاول، مثال تیری چہرے پہ پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔